کہ اس نے عید الفطر کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنی عبادت کے لیے ہمیں توفیق رفیق بخشی۔ حضرات محترم، حالات معاملات آپ کے سامنے ہیں اور رمضان المبارک کی رخصتی وہ مبارک مہینہ جسے ماہ رمضان کہتے تھے وہ ہم سے رخصت ہوا، اور اس کے بعد عید الفطر کا مبارک دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عید جو ہے اور بھی دوسری قوموں میں منائی جاتی ہے، یعنی ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے خوشی منانے کا، اپنی خوشیوں کو ظاہر کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی ایک دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی ایک دن تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی ایک دن تھا، اور بھی کفار و مشرکین جو ہے ان کے پاس بھی ہے، ایمان والوں کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، وہ بھی مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ مگر بتایا گیا کہ ہمارے جو منانے کا طریقہ ہے، ہم رحمان کو خوش کرتے ہیں اور وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ صاحب کیسے؟ تو وہ جب مناتے ہیں تو وہاں پہ عیاشیاں ہوتی ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہے، مگر جب مومن عید مناتا ہے تو جب وہ اپنے گھر سے عید منانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سر پر جو ہے ہدایت کا تاج ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، اس کی زبان پر اللہ کی جو ہے توحید کی شہادت ہوتی ہے، اس کا دل معرفت الہی سے منور ہوتا ہے، اور اس کے کانوں میں جو ہے حق سننے کی جو ہے رغبت ہوتی ہے، اس کے کاندھوں پر اسلام کا دوشالہ ہوتا ہے، اور اس کی کمر میں جو ہے اطاعت الہی کا پٹا ہوتا ہے، اور وہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور وہ اس سے مانگتا ہے اور وہ رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ مگر جب کفر عید مناتا ہے تو اس کے سر پر گمراہی کا تاج ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بے ہوتی ہے، اس کے کانوں میں جو ہے باطل کو سننے کی جو ہے دھمک ہوتی ہے، اور اس کا دل جہالت کے غبار سے بھرپور ہوتا ہے، اس کے کمر میں بدبختی کا پٹا ہوتا ہے، اور وہ کہاں پہنچتا ہے؟ شراب کے اڈوں پر پہنچتا ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں بے حیائیاں ہوتی ہے۔ مگر مومن مسجد میں پہنچتا ہے یا عیدگاہ میں پہنچتا ہے، اور اس کے لب پر اللہ رب العزت کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، تو نے میرے لیے نماز پڑھی تھی، اب تو اس حالت میں اپنے گھر کو لوٹ کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ یہ عید کے دن کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، یہ عید کا دن کیا ہے؟ یہ عطا والا دن ہے۔ آج کے دن اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، انہیں جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، اہتمام کیا، اس کے روزے رکھے اور عبادتیں کی۔ رحمت عالم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عید کی رات میں، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات میں ہی اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ گلی کوچوں میں پھیل جاؤ اور اعلان کرو کہ اے امت محمد اپنے رب کی طرف بڑھو، اللہ نے تمہاری تھوڑی نمازوں کو قبول کر کے اجر زیادہ عطا فرمایا ہے اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور جب بندہ سرکار فرماتے ہیں عیدگاہ پہنچتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز کے بعد اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ عیدگاہ سے واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو بندہ مغفور ہوتا ہے، بخشا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا بڑا فضل احسان کہ اس نے ہمیں ایسی عظیم جو ہے نعمت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اسلام کا کلچر تو بڑا عمدہ کلچر ہے۔ ہاں، آپ اسلام کے کلچر پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ اپنے کلچروں کی باتیں بتاتے ہیں اور اپنے باطل کلچر پر اترا کر اسلام کے صاف ستھرے اور پاکیزہ کلچر پر انگلی رکھنا چاہتے ہیں، مذاق بنانا چاہتے ہیں۔
اب وہ دن کا انتظار نہ کرے کہ جس دن مسلمان اگر کسی کے کلچر کا مذاق بنانے پر آ گیا تو اس کا جو ہے بھاجی پالا ہو جائے گا اور وہ اپنے کلچر کو منہ چھپائے ہوئے جو ہے پھرتا رہے گا۔ اسلام کے صاف ستھرے کلچر پر لوگ انگلی رکھتے ہیں۔ لوگ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اپنے بنائے ہوئے تہوار اور اپنے جو بنائے ہوئے رسم و رواج اس میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اور اسلام کے صاف ستھرے مذہب اور صاف ستھرے کلچر پر وہ مذاق بناتے ہیں۔ حضرات محترم، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے جو اسلام پر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اور اس کے رسم و رواج، اس کا کلچر بالکل صاف ستھرا ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کی شرارت اور غیر شرعی کام کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اسلام غیر شرعی کام، حرام کام، آتش بازی، بے حیائی، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا مال چھیننا یا کسی کی زمین جائیداد کو ہضم کر لینا یا کسی بھی قسم کا ایسا کام جس سے انسانیت کو تکلیف ہوتی ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ اور ہمارا اسلام، ارے مسلمانوں کے ایمان سے تم کھلواڑ کرنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کے ایمان کو تم ناپنا چاہتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دارو حرام ہے، نشہ ہمارا حرام ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا دروا بھی نشے کی حالت میں ہوگا تب بھی وہ اسلام کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو تم نشے کی عادت لگا دو گے تو کیا اسلام سے دور کر دو گے؟ ایمان وہ چیز ہے جناب والا، ہمارے یہاں کا دروا بھی ہوتا ہے نا، جب اسلام کا نام آتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بن کر اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی شریعت پر انگلی نہیں رکھ سکتے۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اس کا قانون جیسے ملک چلانے کے لیے سنویدھان کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اسلام نے کسی کے گھر جا کر یا کسی کے مذہب میں جا کر یا کسی کے دروازے پہ جا کر کوئی سنویدھان یا کوئی قانون نہیں لایا۔ یہ اسلام شریعت مطہرہ، یہ اسلام کا قانون ہے اور یہ قانون اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ ہاں، تو جو اسلامی شریعت کو فالو کرتا ہے الحمدللہ وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل احسان کہ اس نے ہمیں جو ہے عید الفطر کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جگہ کی قلت ہے اور کافی، اور پھر 9:30 بجے بھی جو ہے دوسری جماعت کا وقت ہے، مگر دو باتیں آپ سن لیجئے کہ ہر سال نوجوانوں کے لیے بات کہ نوجوان کیسے ہوتے ہیں۔ آج ہم کو ہمارے غریب باپ نے اگر کسی وجہ سے 2 کپڑے لینے میں اگر کچھ کمی کر دی ہے کہ لیا، دوسرا نہیں لیا، ہم ہنگامہ آرائی کر دیتے ہیں۔ ارے ایک تو لے لیا مگر دوسرا نہیں لیا، ہم ہنگامہ آرائی کر دیتے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس ایک بھی نہیں تھا مگر وہ مسکراتے تھے۔ آپ اور ہماری بات نہیں ہے جناب والا، تم بولو کہ پیسے کی کمی ہوگی، خلیفہ وقت ہیں، مسلمانوں کے سلطان، خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں خزانے کی کنجی ہے، جن کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، اس کے بیٹے کی بات بتا رہا ہوں۔ لوگ بولیں گے میں امیر بولے، ان کو پیسہ نہیں ہوگا اس لیے نہیں خریدیں گے۔ یہ وہ امیر تھے جن کے سامنے کوئی امیر نہیں ٹکتا تھا۔ ان کے بیٹے کی بات کتابوں میں جو لکھی ہے وہ امت مسلمہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اس کو سنیں اور اپنی زندگی کو سنوارے کہ ایسے بھی نوجوان گزرے ہیں، سب ہونے کے باوجود ان کی عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا، اور سب ہونے کے باوجود وہ ایسے اخلاص والے لوگ تھے کہ غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے بادشاہیت عطا فرمائی، اللہ نے سلطانی عطا فرمائی، اللہ نے خلیفۃ المسلمین بنایا، مگر زندگی غربت والی گزارا کرتے تھے۔ لوگ اسلام کے بادشاہوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے اسلام کے بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں اور سلطان ایسے گزرے ہیں، خلیفہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے نمونہ حیات ہے۔
پھٹا پرانا کپڑا ہے عید کے دن، پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں عید کے دن، بیٹا خلیفۃ المسلمین کا بیٹا۔ حضرت عمر کی نگاہ اپنے بیٹے پر پڑی، بیٹے کو دیکھ کر کہا بیٹا آج دوسرے بچوں نے بڑے عمدہ اور نئے کپڑے پہنے ہیں، تو خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، مگر آج تیرے پاس پرانے کپڑے ہیں اور پیبند لگے ہوئے کپڑے، تیرا دل ٹوٹ رہا ہوگا۔ تو عرض کرنے لگے بابا میرا دل کیوں ٹوٹے گا؟ دل تو اس کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی کو نہ پا سکا۔ بابا دل تو اس کا ٹوٹے گا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ جب آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے کا جواب۔ آج ہمارے کو ایک جوتے سے دوسرا جوتا نہیں دلایا باپ نے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ باپ کے جیب میں پیسے ہے کہ نہیں ہے، کیا اس نے کس مصیبتوں سے کس انداز، بس تمہارا ارمان نہیں ہو رہا، بس تم چڑھائی کرتے ہو۔ تھوڑا جو ہے یہ باتیں سیکھو، ایڈجسٹ کرنا سیکھو، تھوڑا سا اپنے دل کو اور نفس کو مارو، اپنی آرزو اور تمنا اور خواہشوں کو مارو۔ اسلام کے لوگوں کے پاس کثیر دولت ہونے کے باوجود بھی وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی خواہشیں، تمنائیں اور آرزویں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ان کی دولت بھی اس کے سامنے کام نہیں آتی۔ اپنی آرزوؤں کو سمیٹو، اپنی تمناؤں کو، اپنی حسرتوں کو، اپنی خواہشوں کو سمیٹو، مختصر کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو خوشحال بنائے۔ مولا تعالیٰ کا بڑا فضل احسان کہ اس نے عید کا مبارک دن عطا فرمایا۔ حضرات محترم لیجئے بلا کسی تاخیر کے نماز عید کا جو طریقہ ہے وہ سماعت فرمائیں۔ 2 رکعت ہوتی ہیں، یہ 2 رکعت ہے نماز عید الفطر، اور یہ واجب ہے، اور اس میں عام طریقے سے 6 تکبیریں پکاری جاتی ہے، زائد ہے عام نماز ہے۔ اب اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہوتا ہے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد 3 تکبیر پکاری جاتی ہے، کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ پھر امام صاحب جو ہے وہ قرأت کرتے ہیں، سورے ملاتے ہیں، پہلی رکوع اور سجود ہوتی ہے، 1 رکعت ہو گئی۔ جب دوسری رکعت ہوتی ہے تو دوسری رکعت میں پہلے قرأت وغیرہ ہو جاتی ہے، سورے ملا لی جاتی ہے، پھر 3 بار تکبیر پکاری جاتی ہے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانا اور تینوں بار میں چھوڑ دینا ہے، ایسے ہی کھڑے رہ کر جب چوتھی تکبیر ہوگی تو پھر رکوع میں جانا ہے۔ 2 رکعت پوری ہو گئی، اس کے بعد میں خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا۔ جن حضرات کو ابھی جو جگہ نہیں مل پائی یا جو ابھی نہیں پہنچ پائے وہ 9:30 بجے پہنچے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو نیت کی میں نے نماز عید الفطر، اس کا نام نماز عید الفطر ہے نا، واجب درجہ کا ہے، واجب کا، اس میں 6 باتیں جو زیادہ 6 تکبیر زائد ہے، تو زائد 6 تکبیروں کے کس کے پاس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں۔ نماز کسی انسان کے لیے نہیں ہے، کسی مخلوق کے نہیں ہے، خالق کے لیے ہے۔ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کدھر رہتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ پیچھے کس کے رہتے ہیں؟ امام کے رہتے ہیں۔ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے۔ آگے پیچھے بولنے میں اگر ہو گیا تو ٹینشن نہیں لیجئے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، زبان سے کہہ لینا افضل ہے نا۔ تو آدمی سوچنے لگے گا نا، کبھی کبھی لوگ جیسے گھبرا جاتے ہیں، ارے میں نے پورا نہیں کہہ پایا تھا، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں نے وہ سیدھا کہہ دیا، میں نے الٹا کہہ دیا۔ ایسا نہیں، بات ادا ہو جائے ہے نا، مگر اتنے دنوں میں آدمی کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کی توفیق رفیق